آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے، اور آج پھر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے یہ MCQ سیریز چلا رکھی ہے جو خاص طور پہ بات کرنے والے ہیں ہم لوگ UP TGT اردو کے حوالے سے، جس کا امتحان جو ہے وہ آپ کا عنقریب ہے۔ اس کے علاوہ NVS یعنی کہ نوودیہ ودیالیہ سمیتی اور DSSB TGT کا جو آپ کا ویکنسیز آنے والی ہیں اس کے ریگارڈنگ جو ہے وہ آپ لوگ اپنی تیاری میں جو ہے وہ لگ چکے ہیں یا پھر آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ جو سیریز ہے یہ کافی اہم ہے، آپ لوگوں کا کافی پیار مل رہا ہے، آپ لوگ جو ہے وہ کافی عزت اور احترام سے جو ہے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ کومنٹ باکس میں بھی جو ہے وہ کافی اچھا رپلائی دیتے ہیں، جس سے ہمیں بہت اچھا موٹیویشن ملتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ نئی ویڈیوز بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، متاثر کرتا ہے۔ تو اسی سیریز میں آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں، اور مجھے ہیش ٹیگ کر کے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، تاکہ میں اس ایگزام کے ریگارڈنگ یا اس ایگزام کے سلیبس کے اکارڈنگ آپ کو جو ہے وہ سیریز جو ہے وہ پرووائڈ کرا سکوں۔ اگر آپ لوگ کسی بیچ میں جڑنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو UP TGT کا بھی کریش کورس چل رہا ہے ہمارے یہاں پر، اور NVS کا، تو آپ لوگ جو ہیں وہ جڑ سکتے ہیں۔ یہ نمبر ہے 9045220432۔ یہاں پر آپ لوگ ایوننگ اور مارننگ میں جو ہے وہ دونوں ہی بیچز میں جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں، جس کی فیس محض 999 روپے ہے۔ آپ اپنا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام اور آپ جس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں وہ چیز لکھ کے میسیج کر دیں گے تو آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کا آج کا جو سیشن ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، جدید نظم کا بنیاد گزار کس شاعر کو قرار دیا جاتا ہے؟ تو 4 آپشن ہے اس میں، جدید نظم کا جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ تو کوشچن نمبر 51 کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے، نذیر اکبر آبادی کو جو ہے وہ جدید نظم کا جو ہے وہ بنیاد گزار کہا جاتا ہے۔ حالانکہ آپشن میں محمد حسین آزاد اور حالی بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ جدید شاعری کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ 1874 میں انجمن پنجاب لاہور میں جو ہے وہ ایک اجلاس کیا تھا جو کرنل ہیرلائڈ کی فرمائش پر ہوا تھا۔ تو اس کا آنسر محمد حسین آزاد، الطاف حسینی حالی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسماعیل میرٹھی کو جو ہے وہ بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے، بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ کافی ایگزام میں پوچھی جاتی ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ اسے یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں بھی جو ہے وہ کافی اہم ہے۔ 1844 میں پیدا ہوئی اور 99 میں کیا ہوئی، ان کی وفات ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، غبار خاطر کو آل احمد سرور کیا قرار دیتے ہیں؟ خطوط، مضامین، انشائیہ یا روز نامچہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ اسے جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں خطوط۔ اور یہ غبار خاطر جو ہے، معاف کیجیے گا، غبار خاطر جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کا کیا ہے، خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے تب لکھا تھا جب وہ جیل میں تھے، اور اس میں تقریباً 24 جو ہے وہ خطوط ہیں جو حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ اور یہ مرتب کیا تھا مالک رام نے، کب کیا؟ 1946 میں۔ یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ لیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے کوشچن کی طرف۔ نظم گورے غریبہ کو انگریزی سے اردو میں کس نے منتقل کیا تھا؟ تو بڑا ہی ایزی سوال ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ نظم طباطبائی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، فحش نگاری کے الزام کے تحت سعادت حسن منٹو کے کس افسانے پر مقدمہ چلا؟ تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس افسانے پر مقدمہ چلا۔ ویسے تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ایک ٹھنڈا گوشت ہے، لیکن ٹھنڈا گوشت کے علاوہ بھی جو ہے وہ ان کے دوسرے افسانے ہیں جن پر جو ہے وہ پھانسی کا چلا ہے۔ تو آنسر ہو جائے گا کالی سلوار۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو محمد حسین آزاد، سید سلیمان ندوی، محمود شیرانی یا ڈاکٹر مسعود حسین خان؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، مسعود حسین خان۔ ان کی کتاب ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو 1948 میں جو ہے وہ شائع ہوئی، اور اسی میں انہوں نے جو ہے وہ اردو کو کھڑی بولی سے کہا ہے۔ محمد حسین آزاد نے برج بھاشا سے بتایا ہے، اور ان کی کتاب ہے آب حیات، جو 1880 میں کیا ہوئی، شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ سید سلیمان ندوی نے
اردو کی جو جائے پیدائش بتائی ہے وہ سندھ سے بتائی ہے، اور ان کی جو کتاب ہے وہ ہے نقوش سلیمانی، جو کب شائع ہوئی 1939 میں۔ اس کے علاوہ حافظ محمود شیرانی، انہوں نے جو بتایا پنجاب میں اردو ان کی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، اور یہ کتاب جو ہے وہ 1928 میں جو ہے وہ شائع ہوئی۔ اس طریقے سے آپ ان کی ایئر بھی جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کہاں قائم کی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ہے غازی پور میں۔ کب؟ 1862 میں جو ہے وہ اسے قائم کی، اور اس کے 2 سال بعد جو ہے وہ 1864 میں غازی پور سے یہ کہاں لیا ہے؟ علی گڑھ لیا ہے، اپنی سائنٹیفک سوسائٹی کو ٹرانسفر کر کے۔ آگے چلتے ہیں، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سی پارائے دل کس کی تصنیف ہے؟ بہت ہی مشہور سوال ہے، اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ خواجہ حسن نظامی کا یہ سی پارائے دل جو ہے وہ کیا ہے؟ مضامین کا مجموعہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مثنوی اسرار خودی کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ یہ مثنوی اسرار خودی جو ہے وہ علامہ اقبال کی ہے، اور اس کا جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے ترجمہ کس نے کیا، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا نکلسن نے۔ اور کب کیا تھا؟ 1920 میں، یعنی کہ 1920 میں۔ اور پروفیسر آرنلڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کے فلسفے کے استاد ہیں۔ اگلا سوال، بندر کے قالب میں شہزادہ جان عالم چڑی مار کی بیوی کو کس ملک کے بادشاہ کا یا کس ملک کے شاہ کا قصہ سناتا ہے؟ تو اس کا کوشچن نمبر 59 ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 59 کا، تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے شاہ بشرا کا۔ اگلا سوال، کوشچن نمبر 60، رشید احمد صدیقی کو پدم شری کس سن میں ملا؟ یہاں پر ڈیش ہے، اس میں بتانا ہے کس سن میں ملا ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ 1963 میں۔ کبھی کبھی ان کی پیدائش پوچھ لیتا ہے، تو 1894 سے لے کے 1977 میں جو ہے وہ ان کو پدم شری ملا تھا 1963 میں۔ اس کے علاوہ ان کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ بھی ملا 1971 میں۔ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، جو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ہے وہ کسی پرٹیکولر تصنیف میں ملتا ہے، اور پدم شری جو ہے وہ ان کے پورے اوور آل کاریہ کال پہ یا پورے ان کی ادبی خدمات پر جو ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ تو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 1971 میں ملا، اور وہ ان کی ایک تصنیف تھی جس کا نام تھا غالب کی شخصیت اور شاعری۔ اس کتاب پر ان کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا 1971 میں رشید احمد صدیقی کو۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، عکس غالب کس کی تصنیف ہے؟ کوشچن نمبر 61 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ آل احمد سرور کی یہ تصنیف ہے۔ اگلا سوال، دل، نظر، حسن، غمزہ یہ کس داستان کے کردار ہیں؟ بڑا ہی ایزی سوال ہے، آنسر ہو جائے گا صبرس۔ اس کے مصنف کا نام آپ سبھی کو پتہ ہے، ملا اسد اللہ وجی۔ ایئر اکثر پوچھا جاتا ہے، اور ایئر کے ساتھ ساتھ آپ کو ہجری بھی یاد رکھنی ہے، تو دونوں ہی باتیں آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ 1635 سال ہے یا عیسوی ہے، اور 1045 جو ہے وہ ہجری ہے۔ اگلا سوال، اردو ادب کی باقاعدہ تاریخ پہلی بار کس نے لکھی؟ تو باقاعدہ تاریخ جو ہے وہ سب سے پہلے کوشچن نمبر 63 کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ رام بابو سکسینہ نے لکھی ہے اردو کی پہلی تاریخ، یا اردو ادب کی باقاعدہ پہلی تاریخ۔ حالانکہ آب حیات کو بھی جو ہے وہ اردو کی تاریخ مانا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ نہیں مانا جاتا، پہلی مانا جاتا ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی، رام بابو سکسینہ، جس کا آپ نے نام بھی پڑھا ہوگا، تاریخ ادب اردو، جو 14 ابواب پر کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر آپ کو بتانا یہ شعر کس کا ہے، سلاست نئی جس کیری بات میں پڑھیا جائے کیوں جز لے کر ہاتھ میں، یہ شعر کس کا ہے؟ ملا وجی، غواسی، ابن نساتی یا ولی دکنی؟ تو کوشچن نمبر 64 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ یہ ملا اسد اللہ وجی کا کیا ہے؟ شعر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ کوشچن نمبر 65 ہے، مغربی ہند میں کتنے بولیاں شامل ہیں؟ بڑا ہی مشہور اور بڑا ہی مقبول سوال ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 5،
مغربی ہند کی 5 بولیاں ہیں جس کو ماہرین لسانیات غیر سن نے کیا ہے تقسیم کیا ہے۔ اب اگر یاد نہ رہے کبھی کہ مغربی ہند میں کتنی بولیاں ہیں تو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں مغربی، تو میم، غین، را، با اور یا، 1 2 3 4 5۔ تو مغرب میں کیا ہے، مغربی میں 5 لفظ ہیں، 5 حرف ہیں، تو اس لیے مغربی ہند میں کتنی بولیاں ہیں، 5۔ آپ اس طریقے سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا؟ کوشچن نمبر 66 ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بات کی گئی ہے مرنے اور جینے کی بات کی گئی ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ اس میں تضاد جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ان میں کس شاعر کا تعلق دبستان دلی سے نہیں ہے؟ تو بڑا ہی ایزی سوال ہے، آنسر ہو جائے گا خواجہ حیدر علی آتش، جن کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہے، لکھنؤ سے ہے، اور ان کو جو ہے وہ دبستان لکھنؤ کا باقاعدہ بانی بھی کہا جاتا ہے، باقاعدہ بانی بھی کہا جاتا ہے آتش کو۔ آگے بڑھتے ہیں، رانو کس ناول کا کردار ہے؟ کوشچن نمبر 68 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ یہ راجندر سنگھ بیدی کا کردار ہے، یا ناول ہے اسی کا کردار ہے، اور اس کے مصنف کا نام ہے راجندر سنگھ بیدی۔ ایک چادر میلی سی، جس میں 2 کردار اور اہم ہے، رانو کے علاوہ اس کا شوہر تلوکا اور اس کا دوسرا شوہر جس کا نام تھا منگل، دونوں ہی اس کے شوہر ہیں۔ تلوکا جو ہے وہ بڑا بھائی ہوتا ہے اور جو منگل ہوتا ہے یا منگلو ہوتا ہے وہ چھوٹا بھائی ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، رانو کے بعد کوشچن نمبر 69، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، اس شعر میں کون سی صنعت ملتی ہے؟ اسے تو بچہ بھی بتا دے گا آنکھ میچ کے، آنسر ہو جائے گا بی، یعنی کہ یہ تشبیہ ہے۔ اور تشبیہ کے ارکان پوچھے جائے تو یاد رکھ لیجیے گا، تشبیہ کے ارکان 5 ہوتے ہیں، جس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ اور وجہ تشبیہ۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، تربیت اولاد نذیر احمد کے کس ناول کا موضوع ہے؟ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے۔ کوشچن نمبر 17 کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے، توبۃ النصوح جو ہے وہ تربیت اولاد کا کیا ہے، ان کا ناول ہے، ڈپٹی نذیر احمد کا، اور ان کا پہلا ناول آپ نے پڑھا ہوگا 1869 میں، جس کا نام ہوتا ہے میرات العروش، بہت ہی مشہور ناول ہے میرات العروش۔ اس کے علاوہ ان کا آخری ناول جو ہے وہ ہے روئے صادقہ، یہ بھی اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، یہ آخری ناول ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال، ڈرامہ کوہرے کا چاند کس اردو شاعری کی روزمرہ زندگی کی چلتی پھرتی تصویر ہے؟ بڑا ہی مشہور سوال ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ یہ غالب، کوہرے کا چاند جو ہے وہ غالب کی چلتی پھرتی زندگی کا تصویر پیش کرتی ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں یہ ہے محمد حسن، جو انہوں نے غالب کی 100 سال کے بعد 1969 میں لکھا تھا، یعنی کہ جب ان کی وفات کو 100 سال ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی وفات ہوئی ہے 1869 میں، اور اس کے 100 سال بعد انہوں نے کوہرے کا چاند لکھا تھا۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جس پہ جو ہے وہ غالب کی روزمرہ زندگی کو انہوں نے کیا کیا تھا، پیش کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، یہ شعر کس کا ہے؟ کوشچن نمبر 72 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 72 کا آپشن بی، یعنی کہ یہ مومن خواہ مومن کا کیا ہے، شعر ہے۔ اور مومن خواہ مومن کی جو ہے وہ پیدائش یاد رکھ لیجیے گا، اکثر ایگزام میں پوچھی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی موت کی کیا کی تھی، بھوشیہ وانی کی تھی، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی موت کی پیشن گوئی کی تھی کہ میرے جو ہے وہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے اور میں مر جاؤں گا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال، کرشن چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ طلسم خیال جو ہے وہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے کرشن چندر کا، اور انہوں نے تقریباً 32 افسانوی مجموعے لکھے ہیں اور 47 جو ہے وہ ناول لکھے ہیں، جس میں پہلا ناول آتا ہے شکست۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، کوشچن نمبر 74، سارے سخن ہمارے کے بنام
फैज़ का कुलियात कहाँ शाये हुआ? क्वेश्चन नंबर 74 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लंदन में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 75 और आज का हमारा आखिरी टेस्ट का या सेशन का आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा मजमून सर सैयद का नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पासबा। ये जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का है, रशीद अहमद सिद्दीकी। बाकी सारे औरतों के हुकूक, मोहब्बत, तालीम व तरबियत, ये जो है वो सर सैयद अहमद खां के मजमून हैं जो मज़ामीन सर सैयद में शामिल हैं। तो आज के मॉक टेस्ट में ये हमारे सवाल थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। बाकी कोई फीडबैक है या कोई आप लोग डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर भी जो रब्ता करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन या डाउट ले सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार हो कि जो बच्चे यूपी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं या एनवीएस या DSSB की तैयारी करना चाहते हैं, वो जो है वो बैच से जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएंगी। आज की क्लास में इतना ही था, शुक्रिया।